برادران اسلام وعزت ماں پردہ نشین خواتین اسلام، ہر نماز میں ہم یہ دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ دکھا، ان لوگوں کی راہ جن پر تیرا انعام ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کی راہ نہیں جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ ان کی جو گمراہ ہو گئے۔ المغضوب علیہم کون ہے؟ تو اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کیا یہود و نصارہ؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، المغضوب علیہم یہود ہے، ولا الضالین یہ نصارہ۔ تو ہمیں شروع ہی سے سکھایا گیا کہ یہود و نصارہ یہ مغضوب اور ضالین قوم ہے۔ یہود جن پر اللہ رب العالمین کا غضب ہوا ہے، یہ ایسی قوم ہے، ان کی فطرت اور ان کے اندر جو خباثتیں ہیں، ان کی جو فتنہ و فساد ہیں، کھول کھول کر بیان کی گئی ہیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا، اور اسی لیے کہا گیا ان کے راستے پر نہیں چلنا۔ یہود اسلام اور مسلمانوں کے سخت ترین دشمن قوم ہے، اور بیان کیا گیا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کئی مرتبہ سازشیں کی، بلکہ یہود ایسی قوم ہے جو گزشتہ انبیاء کے قتل میں بھی ان کا حصہ تھا، کئی انبیاء کو انہوں نے قتل بھی کیا، اور ان کے خود کے رسول موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان لوگوں نے بہت گستاخی کا کام کیا، کئی معاملات ہر دفعہ نافرمانی کرتے، ستاتے اور اپنی منمانی کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے ان کو المغضوب علیہم یعنی جس پر اللہ کا غضب نازل ہوا، اس طرح کی قوم کہا گیا۔ آپ دیکھیے حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں یہود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر ملا گوشت جو ہے لا کر کھلا دیا۔ خیبر کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عورت زہر ملا ہوا ایک بکرا جو ہے لا کر دی، اس کو پکا کر اس میں زہر ملا کر اللہ کے رسول کو لا کر دی۔ اللہ کے رسول کھا لیے، کھانے کے بعد پتہ چلا کہ اس میں تو زہر ہے، تو اس عورت کو اللہ کے حضور کے سامنے پیش کیا گیا۔ کیوں کیا؟ تو اس نے کہا میں چاہتی تھی کہ آپ کو قتل کر دوں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تم مجھ پر مسلط نہیں ہو سکتی، تم وہ کام نہیں کر سکتی، تم مجھے قتل نہیں کر سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ اجازت دیں ہم اس عورت کو قتل کر دیں گے، تو اللہ کے رسول نے منع فرما دیا نہیں قتل مت کرو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اس گوشت کے کھانے کے بعد سے میں دیکھتا تھا اللہ کے رسول کے حلق میں اس زہر کے اثر کو دیکھتا تھا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جس مرض میں مبتلا ہو کر آپ وفات پا گئے تو اللہ کے رسول اس وقت مجھ سے کہا کرتے تھے کہ اے عائشہ اس زہر کا اثر میں ہر وقت محسوس کرتا رہا جو زہر کے خیبر کے موقع پر اس عورت نے مجھے دیا تھا، اور آج بھی میں اس اثر سے اپنے دل کی رگ کو پھٹتا ہوا محسوس کر رہا ہوں۔ وہ ایسا خطرناک زہر جو ہے ملا کر کھلا دیے تھے، تو اس کے بعد سے ہر روز اور یہاں تک کہ وفات تک بھی وہ اثر تھا، اور اس زہر کی وجہ سے اللہ کے رسول انتقال کر گئے۔ تو زہر سے اللہ کے رسول کا انتقال ہوا، تو اس لیے اللہ کے رسول کو شہید بھی کہا گیا۔ تو برادر اسلامی اس طرح کی انبیاء علیہ السلام سے دشمنی رکھنے والی قوم ہے۔ ایک اور موقع پر اس قوم نے کیا کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا۔ ہوا یہ تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ ہونے لگی، اللہ کے رسول دنیاوی معاملات میں کوئی کام کرتے تھے لیکن اللہ کے رسول بھول جاتے کہ وہ کام میں نے کیا تھا، وہ پھر سے کرنے لگ جاتے۔ تو اس طرح کی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر مجھ سے کہا کہ اے عائشہ میں اللہ سے دعا کیا کرتا تھا، اللہ نے میری دعا قبول کر لی اور مجھے وہ بات بتا دی جو میں پوچھا تھا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کیا ہوا، کیا خواب آیا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دو آدمی یعنی کہ دو فرشتے جبرائیل و میکائیل انسانی شکل میں میرے پاس آئے خواب کی حالت میں، ایک سرہانے بیٹھ گئے اور ایک پاؤں کے پاس۔ ایک نے کہا اس آدمی کو کیا ہوا ہے؟ کہا کہ اس پر جادو ہوا ہے۔ پوچھا کس نے کیا؟ کہا لبید بن عاصم، یہ یہودی جادوگر تھا۔ کہا کس میں کیا ہے؟ کہا کنگھی اور اس کے بالوں میں کیا ہے اور کھجور کے خوشے میں بند کر کے رکھا ہے۔ کہاں رکھا ہے؟ ذروان، یہ کنویں کا نام ہے، اس کنویں کے اندر رکھا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا کیا ہوا ہے، کیسے ہوا ہے، کہاں رکھا گیا ہے، کس نے کیا ہے، سب تفصیل معلوم ہو گئی۔ صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند افراد کے ساتھ اس کنویں کو جاتے ہیں، وہاں پر جاتے ہیں، وہ چیزیں نکالتے ہیں، اس کو زائل کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول پر جادو ختم ہو گیا۔
تو فرماتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جب اللہ کے رسول واپس آئے اور مجھے خبر دی، فرمایا کہ جس طرح مہندی نچوڑیں گے تو پانی کیسے لال اور سرخ ہو جائے گا، وہ کنویں کا پانی اس طرح سرخ ہو گیا تھا، اور اس کے اطراف میں جو کھجور کے درخت تھے وہ شیطان کے سر کی مانند ہو گئے تھے۔ تو اتنا سخت ترین جادو تھا کہ اس کنویں پر اور بلکہ اطراف میں ماحول پر بھی اس کا اتنا سخت اثر پڑ گیا کہ وہ درخت بھی پوری طرح سے بدل گئے تھے، شیطان کے سر کی طرح ہو گئے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی پر جادو ہونے اس لیے دیا تاکہ امت کو پتہ چلے کہ جادو کی حقیقت ہے، مگر یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ جتنا اثر کرنا ہے اتنا ہی کراتا ہے۔ صرف دنیاوی معاملات میں کہ آپ نے کھانا کھایا نہیں کھایا، بیوی کے پاس گئے یا نہیں گئے، بس دنیاوی معاملات میں اسی قدر ہلکا سا جزوی اثر کر کے بتایا گیا، مکمل اثر نہیں ہوا تھا، جزوی اثر ہوا تھا، اور وہ اللہ کے حکم سے ہوا تھا، اور اللہ کے حکم سے وہ زائل بھی ہوتا ہے دعا کرنے سے۔ نبی نے دعا کی اور وہ اثر زائل ہوا۔ تو جادو کا اثر ہوتا ہے تو اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، کتنا ہونا ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اور اس کا زائل ہونا بھی اللہ رب العالمین سے دعا کرنے سے ہو جاتا ہے۔ یہ بتانے کے لیے یہ عمل ہوا تھا۔ معوذتین اسی وقت بھی نازل ہوئی اور اس پڑھنے سے وہ زائل ہو گیا، اس طرح کی بھی حدیث ہے۔ بہرحال بتانا مقصد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کس قدر شدید دشمن تھے یہود۔ ایک موقع پر ان لوگوں کے پاس اللہ کے رسول گئے تھے کسی معاملے میں صلح صفائی کرانے کے لیے، تو انہوں نے پلاننگ کر رکھی تھی۔ انہوں نے ایک دیوار سے ٹیک لگا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا، اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ چھت پر جا کر ایک یہودی ایک بڑا سا پتھر گرا دے گا، اور جب انتقال ہو جائے گا تو ان کو دیت دے کے خاموش بٹھا دیا جائے کہ غلطی سے ہوا ہے۔ تو وحی کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا، اور اب فوراً وہاں سے اٹھ کر چلے گئے اور پھر گھیرا بندی کر کے اس قبیلے کو وہاں سے نکال دیا۔ تو کئی مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے قتل کرنے کی سازشیں کی ہیں۔ یہ بہت ہی سخت ترین دشمن قوم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ان الیہود اذا سلموا علیکم یقول احدهم السلام علیکم فقل علیک، کہ دیکھو یہودی جب تمہیں سلام کریں السلام علیکم تو وہ السلام علیکم نہیں کہیں گے، وہ السلام علیکم کہیں گے، جس کا معنی ہوگا تم پر موت واقع ہو جائے، تو اس کے جواب میں تم علیکم کہہ دو، بس کافی، تمہیں پر موت واقع ہو جائے۔ اس طرح یعنی کہ علیکم سیم ٹو یو کا مطلب ہے مسلمانوں سے وہ شدید نفرت کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اسلام اور مسلمانوں کا صفایا ہو جائے، لیکن یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین کی مشیت اور اللہ رب العالمین کا جو ارادہ ہے، اللہ تعالیٰ کی جو تقدیر ہے کہ آخر میں یہی ہوگا کہ یہودیوں کو قتل کر دیا جائے گا، دنیا سے مٹا دیا جائے گا، اور درخت اور پتھر بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو ان کو یہاں سے نیست و نابود ہونا ہی ہے۔ وہ دجال کے انتظار میں، دجالی جو ہے قوم ہے، تو ان کا حشر اسی کے ساتھ دجال کے سر کا ہوگا۔ جس طرح دجال نمک کی طرح پگھل کر جو ہے ختم ہو جائے گا، تو اسی طرح دنیا سے وہ ختم ہو جائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین جب تک ان کو جو ہے موقع دے رہا ہے تاکہ ان کے عذابات میں سختی آ جائے، اللہ رب العالمین جب تک ان کو موقع دے رہا ہے، وہ جتنا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ جتنا چاہیں گا اتنا ہی کر پائیں گے۔ وہ چاہیں گے ساری دنیا ہی ختم ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ جتنا چاہیں گے اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ چاہا، اللہ رب العالمین نے ان کو ملیامیٹ کر دیا، نیست و نابود کر دیا، 90% ان کو دنیا سے مٹا دیا تھا۔ سخت ترین جو ہے ان پر اللہ رب العالمین نے ایسے بادشاہ، ایسے حکمران مسلط کر دیے تھے جنہوں نے ان کے شرانگیزیوں کی وجہ سے ان کو قتل کر دیا تھا، ان کو دنیا سے مٹانا چاہا تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے پھر سے باقی رکھا اور پھر سے وہ لوگ کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ان کی شرانگیزیوں کو اتنا ہی پھیلائے گا جتنا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر ان پر مسلط کریں گے ایسے حکمرانوں کو جو ان سے بدلہ لیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی تقدیر ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اور حکم ہے جس پر ہمیں راضی رہنا ہے۔ برادران اسلام، یہود کے نزدیک اسلام جو ہے بدترین لوگ ہیں۔ اس کی ایک مثال آپ حدیث میں غور کریں، عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، یہ یہودی عالم تھے، بہت بڑے یہودی عالم تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے اور وہ مسلمان ہو گئے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ دیکھیے اللہ کے رسول، یہودی جو ہے اگر میں ان سے کہوں گا کہ میں مسلمان ہو گیا تو وہ مجھ پر طرح طرح کی تہمتیں لگائیں گے، لہذا پہلے آپ
ان سے میرے متعلق سوال کریں، میرے اسلام ظاہر کرنے سے پہلے آپ ان سے میرے متعلق سوال کریں۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ چھپ گئے دیوار کے پیچھے، اور جب یہودی آئے تو اللہ کے رسول نے پوچھا ان سے کہ عبداللہ بن سلام کیسے شخص ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا عالمنا وابن عالمنا واخیرنا وابن اخیرنا، کہ وہ بہت بڑے علم والے ہیں اور بہت بڑے عالم کے بیٹے ہیں، وہ بہت بہترین شخص ہیں اور بہت بہترین شخص کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے پوچھا اگر وہ ایمان لائیں تو تم کیا کہو گے، کیا رائے رکھو گے؟ کہا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، وہ ایمان ہی نہیں لا سکتے۔ لیکن دیکھیے اللہ رب العالمین کا کرنا ہوا کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ بن گئے، یعنی کہ پہلے یہودی جو ہے مسلمان بن گئے۔ عبداللہ بن سلام دیوار کے پیچھے سے آئے اور آ کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا رسول اللہ۔ جب یہ کہا عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے تو اب ان کی نیت بدل گئی، ان کی نیت بدل گئی۔ اب وہ لوگ کیا کرنے لگ گئے، اپنا جو پہلے کا جو انہوں نے گواہی دی تھی حق میں، اب وہ بدل گئے، بدل کے اب ان کے تعلق سے کہنے لگ گئے کہ یہ بہت ہی بدترین شخص ہے اور بہت ہی بدترین شخص کا بیٹا ہے۔ تو ان میں سے بہت ہی کم 1% ہی ایسے لوگ ہوں گے جو حق کی طرف مائل ہوں گے، اور جو حق کی طرف مائل ہوں گے اور جو مسلمان جب بن جائیں گے اور جو مسلمان رہیں گے، ان کے تعلق سے ان کا یہی ہے کہ وہ بدترین لوگ ہیں جو مسلمان ہو جاتے ہیں، وہ بدترین لوگ ہیں، اس طرح کا ان کا عقیدہ۔ تو برادر اسلام، ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی اس طرح کی گستاخیاں کی تھی۔ کہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے چلیے میرے ساتھ ہم بیت المقدس فتح کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ تم اور تمہارا رب جاؤ اور ہم یہیں بیٹھ کر دیکھیں۔ کہا کہ بیت المقدس فتح ہو گیا ہے، چلیے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اپنے سروں کو جھکا کر حتتم کہتے ہوئے چلو۔ تو وہ لوگوں نے کیا کیا کہ سر جھکانے کے بجائے اپنے سر کو اوپر کیا اور سورین کے بل کھسٹتے ہوئے گئے اور کچھ اور ہی لفظ کہنا شروع کر دیے۔ تورات کے لیے اللہ رب العالمین نے 40 دن تک کے لیے اپنے پاس بلایا، تو واپسی پر کیا دیکھتے ہیں کہ بچڑا بنا کر اس کی عبادت شروع کر دی اور جو ہے شرک میں مبتلا ہو گئے۔ تو اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں، اللہ اور اس کے رسول کچھ کہتے لیکن یہ کچھ اور ہی جو ہے کر گزرتے۔ اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا سمجھتے تھے، اس کے باوجود وہ بہت بڑی یعنی کہ دنیا کی سب سے افضل ترین قوم اپنے آپ کو سمجھتے تھے اور سمجھتے ہیں، اور سب کو دوسروں کو بدترین قوم سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین توحید کی بیس پر، اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کی بیس پر ہی کسی کو شرف و عزت عطا کرتا ہے۔ اپنے رسول کے جو نہیں ہوئے وہ کیا جو ہے کامیاب ہو سکتے ہیں، کیا اشرف ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ رب العالمین نے اس لیے ان کو جو ہے المغضوب علیہم کر دیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا ان پر غضب نازل ہو گیا۔ وہ ایسی قوم تھی کہ اللہ رب العالمین نے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا تھا، ان کے گروہ کو۔ تو برادر اسلام ایسی قوم تھی جن پر اللہ کے طرح طرح کے عذابات آئے۔ تو دنیا کے اندر اس سے بڑھ کر گناہ کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی نبی کا قتل کر دے؟ تو اتنا بڑا گناہ ان لوگوں سے سرزد ہوا ہے کہ نبیوں کو قتل کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کیا، وہ علی الاعلان کہتے ہیں ہم نے عیسیٰ کو صلیب پر چڑھا دیا، ان کو سولی دے دی، اس طرح وہ کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے شبیہ لہم، اللہ تعالیٰ نے کسی اور بندے کو عیسیٰ علیہ السلام کی مشابہت دے کر عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا، لیکن وہ علی الاعلان کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر لٹکا دیا، سولی دے دی۔ تو اس طرح نبیوں کو قتل کرتے ہیں وہ۔ تو کتنی بدترین مخلوق ہوگی جو اتنا بڑا گناہ کر رہی ہے۔ یہ جتنی شرنگیزیاں فتنہ فساد ہیں وہ شروع سے ہی مچاتے آ رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے وقتاً فوقتاً حکمران بھیجے، ان سے بدلہ لیا، ان کو نصف و نابود کیا، اور آخر میں وعدہ بھی کیا کہ ان کو دنیا سے اسی طرح نصف و نابود کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً ایسا بھیجتا رہتا ہے۔ ان کی جو فتنہ انگیزیاں ہیں اللہ تعالیٰ کنٹرول کیے ہوئے ہیں، اللہ کی مشیت کے آگے وہ نہیں جا سکتے۔ اللہ تعالیٰ جتنا چاہتے ہیں اتنا ہی وہ کر سکتے ہیں، اس سے آگے تو نہیں بڑھ سکتے۔ ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اللہ اور اس کے رسول کا فرمانبردار بنائے، اور جو یہود و نصارہ ہیں اللہ رب العالمین ان سے بدلہ لے، ہمارے لیے ان کے حق میں کافی ہو جائے۔ اللہ رب العالمین جو مسلمان مظلوم ہیں اللہ تعالیٰ ان کی غیبی امداد فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں حق کے راستے پر قائم و دائم رکھے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہمارا مضبوط فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من الذنوب فاستغفروہ انہ ھو الغفور